السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق و عشق سمجھ۔ ناول کی رائٹر ہیں رفعت سراج۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ امی چھوٹی ممانی آئی ہیں۔ اسما نے دروازے سے جھانک کر اطلاع بہم پہنچائی۔ ہائے کیسے آ گئی بھابھی آج؟ انہوں نے تعجب سے گویا خود سے خطاب کیا تھا۔ اور تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ بے وقوف ہے یہ تو ایک دم۔ ان کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ چٹکنی گرائی تو واقعی سامنے بھاوچ کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ ارے سجاد حماد بھی آئے ہیں۔ ارے بڑی باغوان گڑی ہے۔ آداب پھپھو۔ بڑے بچے نے شائستگی سے آداب کیا۔ جیتے رہو۔ وہ جلدی جلدی کرسیاں آگے کرنے لگی۔ ارے بھائی عائشہ اس پنکھے کی اسپیڈ تو بڑھاؤ ذرا، ہوا محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ پرانا ہو گیا ہے بہت اس لیے اس کی ہوا بس اتنی ہی ہے۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئیں۔ ارے تو تم نے کہا کیوں نہیں؟ عباد سے کل لے آئے گا نوکر پنکھا، خود ہی لگا بھی جائے گا۔ دوسرے کمرے میں پنکھا ہے۔ انہوں نے رومال سے اپنا چہرہ پونچھا۔ ارے نہیں بھابھی، ہمیں تو یہ پنکھا بھی بہت ہے، آپ پنکھا مت بھجوائیے گا۔ تمہاری تو عادت ہے عائشہ ہر چیز کو نہ کرتی ہو۔ ارے دیال تمہارا اپنا بھائی ہے، کوئی غیر تو نہیں؟ جی اسی دیال بھائی کے ہوتے ہوئے بھی میرا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے۔ وہ خاموش ہو رہی۔ وہ چائے بنانے اٹھی تو عذرا بولی، بھائی چائے وائے نہ بنانا، ہم ذرا یہیں قریب ہی ایک سالگرہ پارٹی میں آئے تھے، راستے میں تمہارا گھر پڑتا ہے، سوچا خیر خیریت معلوم کرتی چلوں۔ بیٹی کہاں ہے تمہاری؟ اسما بیٹے ادھر آؤ، ممانی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اسے ان کے پاس بھیج کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اسما سہم کر دروازے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ گھسے ہوئے سرخ فراق اور پاجامے میں وہ شیشے کی گڑیا لگ رہی تھی۔ حسن پرست ممانی نے گھائل ہو کر اسے چمکار کر اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ بیٹے۔ وہ آہستہ روی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ امی کتنی گندی ہے یہ لڑکی۔ حماد نے ناک سکوڑ کر گھر میں آئے ہوئے اسما کے پاؤں دیکھے۔ اسما کا کلیجہ کانپ گیا۔ بری بات 3 سال بڑے سجاد نے فحاشی نظروں سے حماد کو دیکھا۔ ارے لڑکی کیا تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں؟ ہیں مگر وہ تو اسکول پہن کر جاتی ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے تو ننھا حماد شہزادوں جیسا لگ رہا تھا، لباس سے بھی بول چال سے بھی۔ تو کیا گھر میں ننگے پاؤں رہتی ہو؟ حماد ماں نے نند کو آتے دیکھ کر گھورا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مگر تم نے پھر بھی اپنی ہی کی۔ یہ بچے تو ناشتے میں بھی چائے نہیں پیتے۔ نہیں امی، پھپھو بنا کر لائی ہیں تو میں پی لوں گا۔ سجاد نے آگے بڑھ کر کپ اٹھا لیا۔ حماد اسی طرح تنا تنا بیٹھا رہا۔ وہی پرسوں عید ہے، اسما کے کپڑے وغیرہ بنائے ہیں یا نہیں؟ ہیں اس کے پاس کپڑے، آپ فکر نہ کریں۔ ارے حد کرتی ہو، ہم کیوں فکر نہ کریں، بچی نہیں ہے ہماری؟ انہوں نے پرس کھول کر 100 کے 3 نوٹ نکالے اور اسما کو دینا چاہیے۔ بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا ہیں اس کے پاس کپڑے۔ اب اتنی اچھی چیز بھی نہیں تمہاری خودداری۔ میں خدا نخواستہ بھیک تو نہیں دے رہی ہوں جو تم اس طرح میرے ہاتھ روک رہی ہو۔ ہٹو پیچھے۔ لو اسما اپنی امی کے ساتھ جا کر اچھے سے کپڑے لے کر آنا اور پھر عید پر گھر آنا۔ اسما نے پیسے نہیں لیے۔ خوفزدہ سے انداز میں ماں کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ عذرا نے پیسے اسما کی مٹھی میں دبا دیے اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوئیں۔ عائشہ نے میکے میں یتیمی کا وقت گزارا تھا۔ بھائیوں کو آگے بڑھنے، دولت مند بننے کا جنون تھا۔ دونوں نے جلدی اپنا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ یوں بھی دونوں بال بچوں کی ذمہ داری میں الجھ چکے تھے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھائی مہینوں نہیں جانگتے تھے، تو 3 سال شادی شدہ رہ کر جلد ہی وہ بیوہ ہو گئیں تو کس برتے پر بھائیوں کی چوکھٹ پر جا پڑتیں۔ جبکہ بھائیوں نے بہت کہا مگر انہوں نے یہ افلاس بھری خود مختاری نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حساس اتنی ہو گئی تھیں پہلے سے مقابل کے ذہن تک جا پہنچتیں۔ اس تنہائی سے ان کا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ نزدیک سلائی کڑھائی کے مرکز میں نگرانی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ 80 گز پر بنا ہوا 2 کمروں کا مکان ان کے شوہر کی ساری تگ و دو کا صلہ تھا۔ اس پر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ سر چھپانے کا آسرا تھا۔ وہ کبھی کبھار بھائیوں کے ہاں جاتی تو اسما کو کبھی ساتھ لے کر نہ جاتی، مبادا وہ اپنے ماموں اور ان کے ٹاٹ باٹ سے مروب نہ ہو جائے اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ بہت توجہ سے اسے تعلیم دلا رہی تھی، اسے اعلیٰ اخلاقی تربیت دے رہی تھی۔ ہر وقت کی تنہائی نے اسے بے حد کم گو بنا دیا تھا۔ بے حد خوش طبیعت پائی تھی اس نے۔ ان دنوں جب گزرتے ماہ و سال اسے درجہ دہم کی طالبہ بنا چکے تھے اور وہ ماں کی بے ساکھی بن رہی تھی۔ ایک دن اچانک دروازہ بجا، ماں موجود نہیں تھی، لہٰذا اس نے آنے والے کا نام پس در پوچھا۔ نام بتانے کے بجائے آنے والے نے تنتنا کر ارشاد کیا، ارے بھائی دروازہ کھولیے۔ پھر بڑبڑاہٹ سنائی دی، اچھی مصیبت ہے،
اس نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایسا اجلا باندھ کا سجیلا نوجوان تھا کہ وہ حیران ہو کر ایک دم پیچھے ہو گئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہیں۔ اب وہ از خود سمجھ گئی کہ وہ اس کا کوئی ماموزاد ہے۔ ان سے کہہ دیجیے گا کہ امی 7 ڈے میں ایڈمٹ ہیں اور یاد فرما رہی ہیں۔ وہ ملاقات کا ٹائم بتا کر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ایسا جلال اتنا کرفر دیکھ کر اس کی تو ہمت ہی نہ ہوئی کہ کہہ دے اندر تشریف لائیں۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ آ گئی تو اس نے بتایا، امی ایک صاحب آئے تھے، آپ کو پھپھو کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے امی 7 ڈے میں ایڈمٹ ہیں، اتنے بجے آ کر ملاقات کر لیں، حالت بہت سیریس ہے۔ نام کیا بتایا تھا؟ نام نہیں بتایا تھا، میں نے تو پوچھا بھی تھا، پتہ نہیں بڑی بھابھی کے ہاں سے آیا تھا کہ چھوٹی بھابھی کے ہاں سے۔ کیا عمر ہوگی اس کی جو آیا تھا یہ کہنے؟ بس لڑکے سے تھے، مجھ سے بڑے ہوں گے۔ اچھا پھر تو چھوٹی بھابھی کے ہاں سے آیا ہوگا۔ ارے خدا خیر کرے، ابھی بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے، خدا رحم کرے۔ وہ اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات 9-10 بجے تک آؤں گی، ساتھ والوں کو کہہ کر جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ وہ تو بوکھلاہٹ میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ توبہ امی، شکوہ کنا بھی رہتی ہیں اور محبت کا یہ عالم ہے کہ کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہا۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے رسی سے اتارنے لگی۔ رات کے لیے اس نے روٹی بھی ڈال لی مگر عائشہ نہ آئی۔ اب تو وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگی۔ یا اللہ کیسے معلوم کروں امی کیوں نہیں آئی، اب تک کہاں رہ گئیں خدایا، پتہ نہیں انہیں بس ملنے میں وقت نہ ہوئی ہو۔ اتنی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، کیا انہیں کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا؟ وہ کبھی اٹھ کر صحن میں پھرنے لگتی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی۔ بھی پڑوسن نے بھی کئی بار دیوار سے سر ابھار کر پوچھ ڈالا، اسما آ گئی تمہاری امی؟ نہیں خالہ جان، وہ رونے کو ہو گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں کوئی سواری نہیں ملتی۔ ارے اللہ رکھے، ان کے بھائیوں کی تو موٹریں ہیں، چھوڑ جاتا کوئی بیچاری غریب عورت۔ ایک تو وہاں جان کھپا کر آئی، اس پر بلا لے گئے۔ لو بھلا، ماں جایا بھی آج تو پرایا ہو گیا۔ اور کھانا کھا لیا تم نے؟ انہیں خون کی سفیدی کے تجزیے سے لمحاتی فراغت نصیب ہوئی تو کھانے کا پوچھا۔ امی تو آ جائیں، کھانا کیسے کھا لوں؟ اس کے آنسو بہہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ ارے آتی ہوں گی، جی ہلکان نہ کرو۔ ہلو، وہ واجد کے ابا برابر ہانگ دے رہے ہیں، کھانا دے دوں انہیں؟ وہ اتر گئی۔ اسما دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اسی دم سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں اور گاڑی رک گئی۔ گاڑی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ عائشہ آ گئی ہیں۔ وہ لپک کر دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا تو وہی سامنے شام والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے بےتابی سے کار کی سمت دیکھا، اس کے چاروں دروازے بند تھے۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ نہایت آہستہ جواب میں ایک دم الٹ جواب ملا۔ امی؟ اس نے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہا۔ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھپھو گھر پر ہی ہیں، مجھے پاپا نے کہا ہے کہ آپ کو لے آؤں، آپ پریشان ہوں گی۔ حالانکہ ایک اچھی خاصی سمجھدار لڑکی کیا ایک رات تنہا نہیں رہ سکتی؟ مگر پاپا اور پھپھو، جلدی کیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا جیسے روتا ہو، اور وہ تو یہ سن کر دم بخود رہ گئی تھی کہ مومانی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کمزور اعصاب کی لڑکی گھر بند کر کے 5 منٹ کے اندر اندر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پڑوسن تک کو بتانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ انہی کپڑوں میں آج وہ دوسری مرتبہ اپنے دولت مند ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ پہلی مرتبہ سنا تھا کہ ماں کی گود میں گئی تھی۔ ماں نے اپنے دولت مند بے نیاز بھائیوں کے گھر سے بیٹی کو اس لیے دور رکھا تھا کہ اس میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، وہ پڑھ لکھ کر کم از کم لیکچرر بن جائے۔ مگر اس کے باوجود کہ اتنی احتیاط کی گئی تھی، اس میں نام کو اعتماد نہیں تھا۔ گھبرائی بوکھلائی۔ آخر ماں سے کوتاہی تو ہو ہی گئی تھی۔ آس پاس کے متوسط رشتہ داروں کے اتنے ڈانٹ بھاٹ دیکھ کر جب ماں کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا کہ اس کے ماموں ان سے 10 گنا زیادہ مالدار ہیں، تو وہ ان کی آرائش و آسائش کا تصور بآسانی کر سکتی تھی۔ اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ اس سے تعزیتی کلام کہہ دیتی کہ مجھے دکھ ہوا ہے یا مومانی جان کو کیا ہو گیا تھا۔ سر جھکائے ہاتھ مچلتی رہی، یہاں تک کہ گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی۔ اس کے سامنے ایک عظیم الشان عمارت تھی جس میں داخل ہوتے وقت اس کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اندر بے پناہ رش تھا۔ 2 لڑکیاں بچھاڑیں کھا کھا کر رو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی بیاہتہ صاحبزادیاں ہیں جن کے نخوت اور غرور کے قصے اس نے بے پناہ سنے تھے۔ گھر کا ہر فرد غم سے نڈھال تھا۔ سفید سفید چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تک آبدیدہ ہو رہے تھے۔ ماموں جان کے علاوہ ایک وہ اسے مضبوط اعصاب کا نظر آیا جو چہرہ بے تاثر کیے ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ تمام راستے جو ہونٹ بھیجے
گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ تب اس نے حیرانی سے سوچا تھا کہ کیا اسے اپنی ماں کا دکھ نہیں؟ خدا نخواستہ اگر اس کی امی کو کچھ ہو جائے، وہ تو دوسرا سانس بھی نہ لے۔ پھر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اس نے امی کو دیکھا جو میت کے سرہانے بیٹھے قرآن پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی وضو کر کے وہاں ماں کے پاس ہی سپارہ لے کر بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس چشمے سے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ آنٹی، انکل کہہ رہے ہیں جنازہ صبح ہی اٹھے گا۔ سجاد نے جوابی ٹیکسٹ بھجوایا ہے، وہ صبح پہنچ رہے ہیں۔ اسما نے آواز کی سمت نظر اٹھائی۔ کوئی خاتون ایک بڑی پیر سے مخاطب تھی۔ تب اسے بھی معلوم ہو گیا کہ سجاد بھائی باہر ہیں۔ تمام رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ نزدیک سے آئے ہوئے لوگ واپس چلے گئے تھے کہ صبح جنازے پر آئیں گے۔ مومانی جان کے میکے والوں کی تعداد کثیر تھی۔ ماموں جان کے رشتہ داروں میں تو ایک بڑے ماموں کا گھر تھا، یہاں دونوں ماں بیٹی تھیں۔ کتنی ہی افراتفری سہی، مگر کوئی جھوٹ سے بھی اس کی سمت متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اپنی بے پناہ حساسیت کی وجہ سے نہایت اجنبیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ آخر اس کی ماں اسے یہاں لانا کیوں پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ آئندہ ان برف کے سلوں کی مانند ڈھلے ہوئے فرعونوں کے ہاں نہیں آئے گی۔ موت کا گھر صحیح، کیا یہ خواتین آپس میں اتنی دیر سے غیر متعلقہ باتیں نہیں کر رہی تھیں؟ کس کی بیوگی، کسی کی طلاق، کسی کی شادی اور منگنی پر تبصرے نہیں کر رہی تھی؟ جنازہ اٹھتے اٹھتے دوپہر کے 12 بج گئے تھے۔ سجاد اپنی غیر ملکی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 8 بجے صبح کراچی پہنچ گئے تھے۔ جنازہ اٹھتے ہی اس نے ماں سے گھر چلنے کو کہا۔ صبر کرو، چلتے ہیں، کیا سوچیں گے سب لوگ، موت کا گھر ہے۔ انہوں نے دبی دبی زبان میں گویا اسے جھاڑا۔ اف، اتنی بے نیازی، اتنی اجنبیت کے باوجود امی کا جی نہیں چاہ رہا گھر جانے کو۔ وہ تو ایک دم گھٹ کر رہ گئی تھی۔ دوپہر کو کسی نے کھانا بھجوایا تھا، مگر اس نے ایک والے تک زہر مار نہ کیا تھا۔ امی سے معلوم ہوا تھا کہ مومانی جان کو لیکومیا ہو گیا تھا۔ تشخیص میں دیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی جان نہ بچائی جا سکی۔ گھر والوں کو گزشتہ 2 ماہ سے معلوم تھا۔ انہیں باہر بھیجنے کے انتظام کرتے کرتے یہ دن آن پہنچا تھا کہ وہ دنیا سے باہر ہو گئیں۔ اتنی ہنستی بولتی مومانی کے بارے میں اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ جب امی دوبارہ قرآن خوانی میں مصروف ہو گئیں تو وہ باہر لان کی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے غصہ کرنا نہیں آتا تھا، بس رونا آتا تھا۔ وہ سامنے کھڑا غالباً کسی کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ وہ جانے کیا سوچ کر آگے لپک کر چلی آئی۔ حماد بھائی، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں، اس نے سادگی سے جانے کیسے کہہ دیا۔ حماد نے اس 15 سالہ دوشیزہ کو یوں تعجب سے دیکھا جیسے خدا معلوم کیا انہونی ہو گئی ہو۔ تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ کے خیال میں اس قدر فارغ ہوں کہ آپ کو لاتا پہنچاتا رہوں؟ رات پاپا نے کہہ دیا تو چلا گیا، ورنہ آپ کے بنا یہاں کون سے کام رکے پڑے تھے۔ اس کے لہجے میں سنگینی اور نخوت تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا خود ہاتھ ہو اور وہ چونٹی ہو۔ اس نے غلط اندازہ کیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی زبان کا کوڑا اس کے کانپتے دل پر پڑا تھا۔ دوسروں کے سامنے تو خود کو خوددار اور مصفی بنا کر پیش کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اپنی نظر میں تمام تر حقائق کی موجودگی میں معتبر کرنا کتنا کٹھن عمل ہے۔ وہ اپنی نظر میں کم تر ہو گئی تھی، اسے وہاں کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑ پڑے۔ وہ وہیں زینے پر بیٹھ گئی۔ بعض اوقات کم مایہ آدمی مایہ کا نہیں ایک دوست، ایک شناسہ کا بھکاری بن جاتا ہے۔ غریب آدمی کو امیر کی مہربانی کا رویہ بھی نہیں بھولتا۔ کتنا بڑا آدمی ہے مگر کسی طرح سینے سے لگایا تھا، غرور تو نام کو نہیں۔ غریب آدمی کو امیر آدمی کے ہاتھوں اپنی تحقیر بھی نہیں بھولتی۔ آنکھیں تذلیل پر روئیں نہ روئیں، خوددار دل لہو روتا ہے۔ اسے تو یہاں ایک بھی دوست، ایک بھی شناسہ نظر نہیں دکھائی دی تھی۔ اس کی ذہنی اذیت مرحومہ کے متعلقین سے بھی سوا تھی کہ وہ تو اس حادثے کے لیے 2 ماہ پیشتر سے تیار ہوگی۔ اس پر تو ناگہانی ٹوٹ پڑی تھی۔ گیٹ سے برآمدے تک کتنے لوگ آ جا رہے تھے، مگر کسی نے اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا تھا وہ غریب اور یتیم ہے، مگر چور کی داڑھی میں تنکا کے مزداقے سے یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ غربت کی وجہ سے کسی نے اسے گھاس نہیں ڈالی۔ بعض اوقات بے پناہ حساسیت بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اسی دم امی سے ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئیں اور اسے سمجھانے لگیں، بیٹے سوئم تک میں کیسے چلی جاؤں؟ سب کیا کہیں گے؟ سب کو معلوم ہے کہ عذرا بھابی کی اکلوتی نند ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ ایک دن بھی گھر نہیں سنبھال سکی، جان چھڑا کر چلی گئی۔ پھر بھائی میاں نے تو بہت کہا ہے کہ میں یہیں ٹھہروں۔ اس کا جی چاہا کہ ماں سے پوچھے کہ اس سے پہلے کتنی بار آپ کو روکا ہے، مفت کی منتظمہ ہاتھ آ گئی ہے نا، مگر ماں کے سامنے وہ پھر عادتاً چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اور تم یہاں سیڑھیوں پر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر آؤ۔ کیا کروں گی اندر جا کر؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خودسری چھلک آئی۔
خواہ مخواہ کی مار پر تو گدھا بھی بھدک جاتا ہے، اور وہ تو پھر انسان تھی۔ خودداری پر چار چوٹ کھا کر اب اسے مزید کی تمنا نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑے سجاد بھائی نے غالباً پھپھو کو اس سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے پہچان لیا تھا۔ بڑی بی تو ایک دم سے ہو گئی تھی، 4 فٹ سے ایک دم 5.5 فٹ پر آ کر ٹھہری تھی۔ دوبارہ زینے پر بیٹھ کر اپنی چوٹی آگے کر کے کھول کر دوبارہ بل ڈالنے میں مگن ہو گئی تھی۔ بھئی تم اسما ہی ہو نا؟ اس دودھ کی جلی نے کوفت بری نظریں اٹھا کر اپنے مقابل دیکھا، مگر سجاد کی مشفق مسکراہٹ سامنے دیکھ کر آہستگی سے بولی، جی تو بھئی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی، اس نے نظریں جھکا کر اپنے مخصوص دھیمے انداز میں جواب دیا۔ ارے بھئی اندر چل کر بیٹھو۔ تب وہ ناچار اندر آ گئی۔ اچھی مصیبت ہے، اس گھر میں کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ جرأت کلام تو تھی نہیں، جی ہی جی میں جل کر رہ گئی۔ اسے تو یہاں اپنی لہم مائگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نوکروں کی طرح اس نے آگے بڑھ بڑھ کر کام کیا تھا۔ ہر چند اس نے سوچا تھا وہ محض ایک کونے میں بیٹھی رہے گی، مگر سامنے جیسے ہی کوئی کام ہوتا وہ خود بخود آگے بڑھ آتی تھی۔ اس کی اس بھاگ دوڑ سے گھر میں کوئی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے یہ اسی کا کام اور مقام تھا۔ اپنی فیشنیبل ماموزاد بہنوں کو اس نے قرآن خوانی سے بھی غائب پایا تھا، سوائے ماموں جبار کی سب سے چھوٹی لڑکی ربیہ کے، جو اس سے بڑی اپنائیت سے پیش آئی تھی۔ سرشام اکتاہٹ کی انتہا ہو گئی۔ وہ ماں کے سامنے رو پڑی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ جب عائشہ نے بھائی سے کہا کہ وہ اسما کو لے کر گھر جا رہی ہیں تو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بہن کی اہمیت محسوس کی تھی۔ شتر بے مہار بے سمت بیٹیاں، جنہوں نے اپنے بر خود ڈھونڈ کر انہیں بہت جلد الوداع کہہ دیا تھا۔ منمانی کرنے والی بیوی بہرحال حقیقی دمساز بھی تھی۔ بہن نے جانے کو کہا تو وہ بولے، عائشہ تم بھی چلی جاؤ گی تو یہ سب کون سنبھالے گا؟ بہن اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ مرحومہ نے شوہر کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ عائشہ بے حد خوددار ہیں، وہ مر کر ہی شوہر کی چوکھٹ چھوڑیں گی، البتہ وہ بچی کو اخراجات کے لیے مناسب رقم دے دیتی ہیں۔ اپنی بیویوں پر اندھا اعتماد کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بہن کو بھائی اپنے بازوؤں میں تھام کر اپنے گھر خود لے کر آتا، اسے اپنے گھر میں معتبر مقام دیتا، تو بہن سر آنکھوں پر بھائی کے گھر میں اپنائیت کے احساس سے چور ہو کر آتی۔ محض اس طرح کہنا کہ جیسے فرض ادا کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ بھاوچ کے رسمی انداز سے وہ مستقبل میں ان کے گھر میں اپنے مقام کا اندازہ کر سکتی تھی۔ آگے چل کر انہیں اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ وہ مرحومہ کے خلاف بھائی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ وہ کون سے چیک ہیں جو میرے گھر بھیجے گئے ہیں، اور اپنی بھاوچ کو بھی دم مرگ اپنی ذاتی کا احساس ہو گیا تھا۔ تب ہی انہوں نے حماد سے کہہ کر انہیں بلوایا تھا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس طرح معافی مانگی تھی کہ کئی لڑیاں آنسو کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئی تھیں۔ اس نیک فطرت عورت کے اذیت ناک سال بھابھی کے آنسو میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تہہ دل سے اپنی بھاوچ کو معاف کر چکی تھیں، اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر۔ موت کے گھر میں انہیں فرصت ہی نہ مل سکی تھی کہ وہ اسما سے یہ سب باتیں کرتی۔ بھائی نے پھر مجبور کر دیا کہ عائشہ یہ خودداری کا کون سا مقام ہے کہ اس گھر کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ہتھیار ڈال کر باہر آئیں تو وہ گھر چلنے کو بےتاب کھڑی تھی، مگر ماں کی چال کا انداز اور ہی تھا۔ چلیں امی۔ اسما بیٹے، جن لوگوں سے وہ ساری عمر شاکی رہی تھی، ان کی حمایت میں بیٹی، کچھ کلی جیسی بیٹی کے سامنے بولنا بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ بھائی میاں بہت روک رہے ہیں، وقت بھی ایسا ہے کہ میرا انکار بہت معیوب ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ امی، اگر 1-2 گھنٹے اور رک گئیں میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ بری بات بیٹے، وقت کی نزاکت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسما، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں امی، میرا دم گھٹ رہا ہے ان مغرور لوگوں کے بیچ۔ آخر اس نے حقیقت کہہ دی۔ ایسے نہیں کہتے، ان بیچارے بچوں کے سر پر سے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ آنسو سلسلہ وار رخساروں پر ڈھلک آئے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، وہ سخت مجبور تھیں۔ شادی کا گھر ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ رکتیں۔ اسما بچی تھی، اسے ان کی مجبوری کا احساس نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مزید کچھ بولیں گی تو وہ زیادہ رو پڑے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ وہ ستون کی سمت منہ کر کے بچوں کی طرح آنسو بہانے لگی۔ اسے امی سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بہت چاہ رہی تھی کہ آنسو رک جائیں، ساتھ ساتھ دوپٹے سے منہ پونچھے جا رہی تھی، مگر آنکھیں تو گویا دریا بنی ہوئی تھی جس پر سیلاب کا زور ہو۔ ماں نے اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ آنے والا سامنے آ گیا۔ وہ تو گویا جیسے چوری کرتی پکڑی گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے دیکھا۔ سامنے حماد تھا جو الجھی الجھی نظروں سے اس کے آنسوؤں سے دھلے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح بھاگے۔ اس نے لان کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ارے بھائی، یہ رات کے وقت آپ ادھر کہاں جا رہی ہیں؟
میں ان کی کوئی بات مانوں گی نہ سنوں گی۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر شک ہو۔ خدا معلوم اس نے وہاں ایک ہفتہ کس طرح گزارا تھا۔ گھر واپس آئی، ایسا محسوس ہوا گویا دوبارہ زندگی ملی ہو۔ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ گھر آ کر ماں بیٹی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا، بڑے خاموش سے سمجھوتے ہو گئے تھے۔ اور ویسے بھی عائشہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی اتنی معصوم اور فرمانبردار بیٹی ان پر بگڑنے کی جرأت کرے گی۔ وہ صرف رو سکتی تھی۔ اس کی خاموشی ان کا دل شمع کی طرح پگھلاتی تھی۔ رات کو جب وہ پیٹھ موڑے لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی، عائشہ اس کے پلنگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسمی، جی امی، وہ اسی طرح چہرہ اندھیرے میں کیے بولی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ کچھ بھی نہیں امی، بس نیند آ رہی ہے۔ وہ سیدھی ہو کر ماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے بال سنوارے، جھک کر ماتھا چوما۔ تم شکایت کرتی تھی نا کہ میں تمہیں ماموں سے نہیں ملاتی، تو اب وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی میرے بہت اچھے ہیں مگر، اور اب تم مصر تھی کہ میں ایک دن بھی وہاں نہ ٹھہروں۔ ابھی تمہاری سمجھ محدود ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ مقام اور توقعات بھی اپنی شکل بدلتے ہیں۔ میری عمر میں آ کر، بلکہ اب کے چند سالوں میں خیر سے گھر بار والی ہو جاؤ گی تو میری ساری مجبوریاں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ دل میں لانا۔ امی، اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کیسے باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں میرا رزلٹ آ جائے گا تو میں کون سے کالج میں ایڈمیشن لوں۔ اس نے گویا موضوع بدل دیا۔ کون سے کالج میں لوں امی؟ بھئی رزلٹ تو آ جانے دو۔ پرسنٹیج کے لحاظ سے کالج کا انتخاب کرنا۔ ابھی سے اتنی فکر نہ کرو، ویسے ہی مجھے تمہاری صحت کی طرف فکر رہتی ہے۔ لیجیے، اتنی ہٹی کٹی تو ہوں۔ اس نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا تو عائشہ نے ایک دم ٹوکا۔ ارے ایسے ایک دم منہ بھر نہ کہا کرو، انہوں نے کہا، اس کے گداز جسم سے نظریں چرائیں جس میں نئے وقت کے پھول کھل رہے تھے۔ ارے اتنی سی روح اسی جگہ لاتے لاتے میری جان سولی پر لٹکی رہی۔ خدا سلامت رکھے، دشمنوں کی نظر سے بچائے، خود ہی اپنی جان کو ٹوک نہ لگایا کرو، میرا تو دل دہل جاتا ہے۔ وہ ماں کے وسوسوں پر کھلکھلا کر ہنس دی تو ان کے آنگن میں روشنیاں برس پڑیں۔ مومانی جان کے چیلم تک عائشہ کا آنا جانا ذرا تواتر سے رہا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ نہ گئی۔ چیلم پر انہوں نے اس پر کافی زور بھی دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دن بڑی سرعت سے گزرنے لگے۔ اس نے مقامی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ کالج کسی وجہ سے بند تھے۔ وہ اپنی قمیص پر کڑھائی میں مگن ہو گئی۔ ہمسائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور خوبصورت کڑھائی کرتی۔ ان کی لڑکیوں کی وجہ سے اس کا جی بہل جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ نہایت جوش و خروش سے کڑھائی میں مصروف تھی۔ سندھی گلا تقریباً مکمل تھا جب ہمسائی کی بیٹی نے اس کے بھرپور سراپے اور حسین مکھڑے کو دیکھ کر کہا، اسما باجی، لگتا ہے آپ کو تو آپ کے دولت مند ماموں کے صاحبزادے ہی لے جائیں گے۔ ہائے، وہ کیوں؟ وہ اپنی دھن میں مگن بولی۔ میرا مطلب ہے باجے گاجے کے ہمراہ۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ارے نہیں بھئی، بڑے غلط اندازے ہیں تمہارے۔ جب بھائیوں نے میری امی کو اہمیت نہیں دی تو ان کی اولادیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوئی دانتوں تلے دبائی اور فریم کسنے لگی۔ کبھی آپ نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کی نگاہوں میں بے پناہ رشک تھا۔ دیکھا ہے، انسانوں جیسی ہوں۔ اس نے سوئی میں پڑے دھاگے کی نظروں سے پیمائش کی اور تیزی سے ٹانکا لیا۔ انسانوں جیسے ہی تو نہیں ہیں، پریوں جیسی ہیں۔ اسما کھلکھلا دی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے بہت چاہتی ہو، اس سے زیادہ بھی مبالغہ آرائی کرو تو حیرت کی بات نہیں۔ وہ بدستور ٹانکوں میں الجھ کر بولی، دراصل تم نے انہیں دور سے دیکھا ہے اور سنا ہے میرے کزنز اتنے مغرور ہیں کہ انہوں نے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی مجھ سے۔ بہت گھمنڈ ہے ان لوگوں کو اپنی دولت پر، اس نے افسردگی سے بتایا۔ تو اسما باجی، آپ بھی تو برابر کی چوٹ ہیں۔ خدا نے آپ کو سیرت اور صورت کی دولت سے نوازا ہے۔ ارے بھائی، آج کے دور میں یہ خوبی تو ہو سکتی ہے، دولت نہیں۔ ہمسائی نے لڑکیوں کی بات سن کر درمیان میں ٹکڑا لگایا اور ہمسائی کو درمیان میں بولتے دیکھ کر دونوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ عائشہ بھی آنے والی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب تو چھوٹے ماموں اکثر ان کے احوال معلوم کرنے ان کے گھر آ جاتے تھے۔ ان کے اس اقدام نے بڑے بھائی کو بھی شاید خواب غفلت سے جگا دیا۔ وہ بھی پہلے کی نسبت جلدی جلدی آ جاتے تھے۔ اکثر ربیہ ان کی چھوٹی بیٹی ہمراہ ہوتی۔ باقی بچوں سے تو وہ مومانی کی موت پر مل چکی تھیں۔ بڑے ماموں کے ایک صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں شادی شدہ تھیں۔ ربیہ اور اس سے بڑے صاحبزادے ہارون ابھی فارغ ہی تھے۔ بچوں میں سے تو ربیہ اور ہارون ہی ان کے گھر آئے تھے۔ ہارون بھی برسوں پہلے کسی بہن کی شادی کا کارڈ لے کر یا شاید مہندی اپٹن کا
बुलावा लेकर आए थे। रबिया आपा के पास पली बड़ी थी, इसलिए मोमानी जान इसे साथ नहीं रखती थी, मगर अब इसकी रबिया से दोस्ती हो गई थी। इसी दिन शाम को जब वो हस्बे मामूल माँ का इंतज़ार कर रही थी, दरवाजे पर नामानून सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने से पेशतर इसने आने वाले का नाम पूछा। मैं गारमेंट्स फैक्ट्री का वर्कर हूँ। ये सुनते ही इसने झट दरवाज़ा खोल दिया। माँ के बजाय शफीक गारमेंट्स फैक्ट्री के वर्कर को सामने देखकर वो हैरान थी। फैक्ट्री गोदाम में आग लग गई, कई वर्कर अंदर ही झुलस गए। आपकी वालदा अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में है, वो इतना बताकर पलट गया। वो तो जैसे अपने होश और आवाज़ खो बैठी, भागकर साथ वालों के यहाँ गई और फूट फूट कर रोते हुए सारी बात कह सुनाई। हमसाई झट बुरका उठाकर इसके हमरा हो ली। रास्ते भर वो इसे तसल्लियाँ देती रही, हौसला बढ़ाती रही। वो वहाँ पहुँची तो बड़े मामू को वहाँ देखकर हैरान हुई कि इससे पहले वो कैसे पहुँच गए। आयशा के पर्स से जो फ़ोन नंबर बरामद हुए थे, इन पर फ़ौरन इत्तला कर दी गई थी, जिसके नतीजे में बड़े मामू वहाँ मौजूद थे। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेर कर दिलासा दिया। 5 वर्कर्स की हालत बहुत नाजुक थी, जिनमें आयशा भी शामिल थी। वो गोदाम में मौजूद काम तकसीम कर रही थी। गोदाम भी बिल्कुल अंदर काल कोठरी की मानंद था। कहा जा रहा था कि फैक्ट्री की गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल के स्पेयर डब्बे वहीं दीवार के साथ ही लगे हुए थे। कोई डब्बा लटक गया था। रात को कपड़ों की घड़ियों में वो रात भर जज्ब होता रहा। किसी वर्कर की सिगरेट ने कयामत बर्पा कर दी। वो वहीं बेंच पर बैठकर आया तो दुआओं का व्यर्थ करती रही और कामती रही। सफ़ेद बालों वाले एक वार्ड बॉय ने इसका नाम लेकर अंदर बुलाया तो वो सारी जान से लरसती अंदर पहुंची। सामने ही बड़े मामू खड़े थे। इनके सामने इसकी अजीज़ जान माँ पट्टियों में जकड़ी पड़ी थी। इनका एक हाथ बड़े मामू के हाथ में था। माँ के हाथ की लर्जिश वो दूर से महसूस कर सकती थी। वो माँ के करीब चली आई, मगर माँ की आंखें तो बंद थीं, बंद आंखों की पलकें लरस रही थीं। इसने हरासा होकर पुकारा, अम्मी। माँ ने आंखें खोलकर सिर्फ एक लम्हे के लिए बेटी की आंखों में देखा। इतनी वीरानी, इतना सन्नाटा आंखों में था कि इसका दिल बैठ गया। माँ की आंखें फिर बंद थी। वो दोबारा आंखें खुलने का इंतजार करने लगी, मगर इनकी आंखों में बेटी का नज़ारा आखिरी नज़ारा था। भाई के हाथ में महरूम बहन का हाथ बर्फ था। बेहोश आसमां को वो बड़ी मुश्किल से बाहर लाए। बेहोशी का सिलसिला रोककर नहीं दे रहा था। पूरे 16 घंटों बाद जब इसे होश आया तो आसपास कई चेहरे थे, जिन्हें वो बिल्कुल भी पहचान ना पाई थी कि ये सब कौन लोग हैं। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि बड़े मामू, छोटे मामू, बड़ी मुमानी, रबिया, हारून, सजाद और हमाद वो गालिबन इसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। इसे आंखें खोलते देखकर हमाद फ़ौरन बाहर चला गया था। छोटे मामू ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ फेरा। घबराइए नहीं बेटे, हालात पे किसका इख्तियार है, खुद को मजबूत बनाओ बेटे। इनकी शफीक आवाज़ ने गोया इसके सारे बंद तोड़ डाले। वो तड़प कर रो दी। रबिया ने इसका सर गोद में रख लिया। अस्मा बाजी, क्या हम आपके नहीं हैं? आप इस तरह रो रो कर हमें भी दुखी कर रही हैं। हमाद ने भी इसे दिलासा दिया। मेरे साथ चलो बेटा, वहीं रहना, ठीक? छोटे मामू ने इसके सर पर दोबारा हाथ फेरा। इसने खाली स्टूल को देखा जहां हमाद बैठा हुआ था। इसने मुंह पोंछकर आहिस्तगी से कहा, छोटे मामू, अगर मैं तन्हा रहने के काबिल नहीं हूँ और मुझे ज़रूरी किसी के साथ रहना है तो मैं बड़े मामू के पास रहूँगी। रबिया की वजह से। आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हों। इसकी आवाज़ भर आ गई। रबिया को इस फैसले से खुशी हुई। वो बड़ी मुमानी के तासुरात ना देख सकी। छोटे मामू और सजाद ने इसकी खुशी समझकर जोर ना दिया। माँ की कमी ने इसकी शख्सियत को मज़ीद चटखा कर रख दिया। इसकी हालत पहले से ज़्यादा खौफजदा हिरनी की मानंद हो गई। वो पहले से ज़्यादा मोहतात हो गई। बड़ी मुमानी ने एक बार इसके कपड़े बनाना चाहे तो इसने मना कर दिया। मुमानी जान, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं। वो नहीं चाहती थी कि इनका रुपया पैसा खर्च कराए कि वो लोग इससे बेजारी दिखाने लगें। इसका इरादा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद कहीं सर्विस कर लेगी। फैक्ट्री से इसे कुछ पैसे मिले थे जो इसने पसे अंदाज कर लिए थे। अपनी किताबों फीसों के लिए वो चाहती थी जब तक वो इनकी दस्त नगर हैं इन्हें बहुत कम तकलीफ दे, ताकि इनके दिल तो कम अज़ कम इसके लिए हर दम वार रहें कि यही तो सबसे दूर थे और यही सबसे ज़्यादा करीब। दुख का मदावा ना होता तो दुख रहते या फिर दुनिया। सर पर पड़ी सबको झेलनी पड़ती है। दुख मुकद्दर में रकम हो जाए, हर रास्ता फिर इसी से लेकर जाता है। वो बहुत समझदारी से वक्त काट रही थी। बहुत कम बात करती थी। कुछ ज़्यादा आदत भी ना थी बातें करने की। रबिया से बड़ी बहनें तो आज भी इसी तरह फासले पर थी और इन्हीं की ज़ुबानी ये इंकशाफ हुआ था कि दोनों मामूओं की वालदा अलग थी। इसकी वालदा की मादर मोहतरम अलग, दोनों मामू की वालदा का साथ इसका नाना के हमरा चंद बरसों का था, जबकि दूसरी शादी आयशा की अम्मी से हुई और ये रफ़ाकत तवील अरसे पर मुहित थी। इसकी सब कुछ समझ में आ गया। सुतीलेपन ने रिश्ता अज खुद पुरतकल्लुफ़ कर दिया था। इसे माँ का अपने भाइयों से कम मिलना, इनकी तरफ मदद के लिए ना देखना, वो सब समझ गई थी। कितनी अजीम थी इसकी माँ के कभी भाइयों को सुतीला ना बताया।
ادھر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ بہرحال اب اس کا ذہن اس طرف سے سلجھ چکا تھا۔ سمیہ اور ملیحہ کا رویہ تو بڑا لیا دیا سا تھا۔ اس نے زیادہ پرواہ اس لیے بھی نہ کی کہ وہ دونوں اپنے گھر کی تھیں۔ ہارون کی عادتیں بھی کافی حد تک حماد سے ملتی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے لہجے میں رعونت کی بجائے سنجیدگی تھی۔ رہ گئی مومانی جان، نہ اس نے ان سے خوش فہمی پر مبنی توقعات وابستہ کی تھیں، نہ ان کی طرف سے دل انجانے خدشات سے لرزتا تھا۔ وہ ان سے کسی اچھے سلوک کی امید نہیں رکھتی تھی۔ حقیقت کو قبول کرنے کا وصف اسے ماں سے ملا تھا۔ زندگی اپنی مخصوص جارحانہ چال چلنے لگی۔ زخم منمل تو نہیں ہوئے۔ وہ روز دلاسوں کے انداز بدل بدل کر خود کو سمجھا لیا کرتی تھی۔ وہ زندگی زندوں کی طرح گزارنا چاہتی تھی اور خود پر بہت محنت کرتی تھی۔ دوسروں کو سکھانا بہت آسان ہے مگر خود کو پڑھانا سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس روز وہ گھر میں تنہا تھی۔ ربیہ اور مومانی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ ہارون اپنی قمیض ہاتھ میں لے کر اندر آ گیا۔ بھئی امی اور ربیہ کہاں ہیں؟ سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک تو اس گھر میں کوئی چیز مکمل اور صحیح نہیں ہے۔ اب یہ میچنگ شرٹ، ایک نہیں پورے 2 بٹن غائب ہیں۔ لائیے میں لگا دیتی ہوں ہارون بھائی، آپ ایسا کیجیے کہ تمام شرٹس مجھے دے دیں، میں سب کو دیکھ لوں گی، یعنی ادھڑی ہوں یا بغیر بٹن کی میں ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے سادہ انداز میں اپنی خدمات پیش کی۔ ارے نہیں بھائی، تم کہاں الجھن میں پڑو گی، امی کر دیں گی، فی الحال اس شرٹ میں ہی بٹن لگا دو۔ وہ گیلے بات گاؤن سمیت وہی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھ کر سوئی دھاگا تلاش کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے بٹن ٹانکنے لگی۔ کسی کے سامنے تو اس سے پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ خود اعتمادی تو رتی برابر نہیں تھی۔ پرنٹڈ شلوار کرتے میں ملبوس سیاہ دوپٹہ سر پر بلکہ پیشانی تک اچھی طرح سے جمائے ہوئے وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بٹن ٹانک رہی تھی۔ دلہا دلہا یا گلابی لہر مارتا گندمی چہرہ اور رسیلے غیر معمولی تراش کے بھرے بھرے ہونٹ۔ ہارون کو پہلی بار اس کے غیر معمولی وجود کا احساس ہوا۔ پڑھائی وڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اپنے گیلے بالوں پر مالش کے انداز میں انگلیاں چلاتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک جا رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے ٹیوٹر وغیرہ کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، میں نے کبھی ٹیوشن وغیرہ کا سہارا نہیں لیا، اس نے سوئی دانتوں تلے داب کر کہا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم غیر معمولی ذہین ہو؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، ذہین تو میں بالکل نہیں ہوں، بس خود ہی محنت کر لیتی ہوں۔ اس نے دوسرا بٹن ٹانکنا شروع کیا۔ مضامین کیا ہیں تمہارے؟ فزکس، کیمسٹری اور میتھ۔ انجینئر بنو گی؟ وہ متعجب ہوا۔ اپنی ایسی قسمت کا ہاں کچھ بننا ہوتا تو پری میڈیکل کا انتخاب کرتی اور بائیولوجی لیتی۔ میں سائنس سے گریجویشن کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے کہ ملازمت ذرا اچھی اور آسان سی مل جاتی ہے، اس نے وضاحت کی۔ اچھا، تو تم ملازمت کی نیت سے پڑھائی کر رہی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ آخر تم ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ٹھاک تعلیم حاصل کرو، پھر شادی کر کے گھر سنبھالو، اسی میں عورت کی بقا اور تحفظ ہے، اور میرا خیال ہے ملازمت تمہارے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ تم غداری کرتے ہوئے زیادہ۔ اسی دم کوئی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ وہ جھک کر دانتوں سے بٹن لگا کر دھاگا کاٹ رہی تھی۔ اچھی مصیبت ہے یار، 6:30 ہو رہے ہیں اور ابھی تک تم گاؤن میں ہو، حد ہو گئی یار۔ اسما نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ مخاطب ہارون سے تھا اور تفصیلی نظر اس پر تھی۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ اخلاق نے سلام دے ماننے کا تقاضا کیا مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ لیجیے ہارون بھائی، دونوں بٹن لگا دیے۔ جی اچھا، تو تم یہاں بیٹھے بٹن لگوا رہے تھے؟ ویسے گھر میں تو ان کی وجہ سے بہت آرام ہو گیا ہوگا، کام وام کے سلسلے میں؟ نہیں یار، تمہارے خیال میں ہم اتنے برے ہیں کہ اپنی فرسٹ کزن کو اپنے گھر میں یہ مقام دیں گے؟ فی الحال تو یہ امی اور ربیہ کی قائم مقامی کر رہی تھی، وہ بھی اپنی خوشی سے۔ کیوں اسما؟ جی ہارون بھائی، گھر کے کام گھر والے ہی کرتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا اور رخ موڑ کر سوئی دھاگا اٹھا کر باکس میں بند کرنے لگی۔ ہارون عجلت میں باہر گیا تھا۔ آپ کے حساب سے تو نوکر بھی گھر والوں میں شامل ہوئے؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ جو کام میں کر رہی تھی وہ اتنا بڑا تو نہیں اور نہ ہی معیوب، چلیں آپ مجھے نوکر ہی سمجھ لیں۔ وہ اس کے تلخ لہجے پر آزردہ ہو کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اپنی مخصوص تیزی سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں ان کو مجھ سے اتنی چڑ کیوں ہے، اس نے آزردگی سے سوچا۔ وہ ربیہ لان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ بلو کرولا اندر پورچ میں تیزی سے جا کر رکی۔ ربیہ نے سر اٹھا کر دیکھا، حماد بھائی آئے ہیں؟ اب تو کافی جلدی جلدی آنے لگے ہیں، پہلے تو اہم تقریبات تک میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ آپ سے تو کوئی سلسلہ نہیں چل نکلا، آپ کو آئے دوسرا سال شروع ہے۔ ان 2 سالوں میں حماد بھائی از خود اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گزشتہ 20 سالوں میں نہیں آئے ہوں گے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ربیہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہارون بھائی کے لیے تو امی اپنی ایک بھانجی منتخب کر چکی ہیں، ورنہ میں تو ان کے لیے آپ کا انتخاب کرتی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ربیہ؟ اس کی پیشانی ارک آلود ہو گئی۔
آپ کو میری قسم اسما باجی، سچ بتائیں آپ کو حماد بھائی کیسے لگتے ہیں؟ میری قسم۔ ارے تم یہ کیا قسمیں وسمیں درمیان میں لے آئی؟ بھائی جیسے تم لوگ کزن ہو ویسے ہی حماد بھائی ہیں۔ میں اس قابل کہاں ہو سکتی ہوں؟ میرے لیے تو محض فرض کزن ہی ہیں۔ شادی اتنے مغرور آدمی سے، جس کی دولت اور غرور سے ہر وقت میرے اعصاب تنے رہے خوف سے، ایسے شخص سے شادی تو درکنار، میں تو اس کی باراتی بننا بھی پسند نہ کروں۔ ربیہ نے قسم دی تھی، سو اس نے سنجیدگی سے دل کی بات اسے بتاتی۔ ربیہ اس کی بہترین دوست بھی تھی، وہ اس کی دولت مند کزن تھی جس کے آستانے پر وہ عرصے سے پڑی تھی، لیکن اس پیاری لڑکی نے اس کی ذات کا غرور چھینا تھا، کبھی اپنی حیثیت جتا کر اس سے اپنی بات نہیں منوائی تھی۔ ربیہ، مغرور آدمی سے لوگ اس لیے کتراتے ہیں کہ وہ ان کی ذات کا غرور چھینتا ہے۔ ذات کا غرور نعمت ہوتا ہے، اگر معمولی مزدور بے ذات کے غرور سے سرشار نہ ہو تو وہ تیشہ نہیں اٹھا سکتا۔ مغرور لوگ دوسروں کو کم ترین جتا کر ان سے کچھ کرنے کا عزم و حوصلہ چھین لیتے ہیں۔ میں تمہارے یہاں آ گئی تو پڑھ بھی رہی ہوں، اگر چھوٹی ماموں کے پاس ہوتی تو دن میں کئی بار اس احساس کے بعد کہ میں کمتر ہوں میرے حوصلے ٹوٹ جاتے، میرا ذہن اپنی ذات کی نفی کیے جانے پر الجھا رہتا اور آگے بڑھنے کے بجائے پچھلا پڑا بھی بھول جاتا۔ آج اس نے ربیہ کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا۔ اسما باجی، حماد بھائی ذرا ریزرو قسم کے آدمی ہیں، مغرور نہیں ہیں۔ آپ چھوڑو ربیہ، جو تم نے دیکھا نہیں سنا نہیں، اب اس پر تم سے کیا بحث کروں؟ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی، پھر اندر سے ربیہ کا بلاوا بھی آ گیا۔ ایگزام کے بعد وہ فراغت سے مکرامے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے بنائے ہوئے کئی مکرامے برآمدے میں لٹک رہے تھے، ان میں دھرے گملوں میں پھول بھی کھل چکے تھے، گھاس پر سارا سامان بکھیرے وہ بے حد مگن تھی۔ سنو بھائی، تمہیں ایمرجنسی میں پاپا نے بلوایا ہے، ذرا جلدی کرو۔ وہ بری طرح چونک پڑی، سر اٹھا کر دیکھا، وہ جین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مجھے؟ جی آپ کو، ذرا جلدی کرو، ویسے ہی مجھے بہت سے کام ہے، وہ خشونت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور اجازت لینے مومانی جان کے پاس چلی آئی۔ جاؤ بھائی، ضرور جاؤ۔ حماد، بیبی کو تم خود چھوڑنے آؤ گے؟ دیکھوں گا تائی اماں، اس نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو اس کی گاڑی باہر تھی، وہ دروازہ کھولے بیٹھا تھا، وہ جھجک کر بیٹھنے لگی۔ جلدی سے بیٹھو، ماموں جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی سمت دیکھا، اس نے گویا سنا ہی نہیں اور کار ایک لامتناہی سڑک پر ڈال دی۔ دور دور تک گھر کی سمت کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے سہم کر اس کی سمت دیکھا، اس کی نگاہیں سامنے مرکوز تھی، ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، گھر ابھی تک نہیں آیا؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ گھر بھی آ جائے گا، میں تمہیں اڑا کر تو نہیں لے جا رہا، بے فکر رہو۔ وہ دبی دبی سی لڑکی ایسی کھلی بات پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ سنو، یہ ہارون نے تم سے اظہار محبت کب کیا تھا؟ پہلی بار؟ ہائے، اسے تو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ دیکھو بھائی، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اس کھیل سے باز رہو، کیوں اپنا ٹھکانہ کھونے پر تلی ہوئی ہو۔ اس نے تیزی سے موڑ کاٹا۔ تائی اماں کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو نکال باہر کریں گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہارون انگیج ہے؟ اس پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ حماد بھائی دیکھیں، مجھ سے اس قسم کی خراب باتیں نہ کریں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر ہارون یہی باتیں کرے تو اچھی ہیں؟ جی محترمہ، جتنے برے آپ ہیں اتنا تو شاید کوئی ہوگا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں، ہارون بھائی آپ کی طرح نہیں ہے، وہ بیچارے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، جب ہی تمہارے عشق میں مجنوں بنا ہوا ہے۔ آپ کی ذہنیت ہی گندی ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ مارے شرم کے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ جی میری ذہنیت ہی گندی ہے، مگر آپ ذرا ہوش سے کام لیجئے، چند دنوں میں طوفان اٹھنے والا ہے، اپنی خیر منائیں۔ حماد بھائی، وہ مارے ڈر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اچھا بھائی، مان لیا کہ تم انوالو نہیں ہو، اپنی عزت و جان بچانے کا آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ تم سے اگر ہارون کے بارے میں پوچھا جائے تو صاف انکار کر دینا۔ ایک مرتبہ نہیں، ہزار بار۔ اس نے دوپٹے سے ناک رگڑی۔ جن لوگوں نے ہمیں اتنی نزدیکی قرابت داری ہوتے ہوئے جانوروں کا درجہ بھی نہ دیا، میں ان کی سمت اس نیت سے دیکھنا بھی کفر سمجھتی ہوں، چاہے آپ ہوں یا ہارون بھائی۔ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر ہنکارا بھرا۔ وہ اسے گھر واپس چھوڑ گیا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ اسی غرض سے بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور پھر حماد بھائی کی بات سچ نکل آئی۔ گھر میں ایک سرد پن جھلکنے لگا۔ مومانی جان کا رویہ اس سے کھچا کھچا سا تھا، اس نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ مومانی جان ہارون اور بڑے ماموں کے سامنے تیز آواز میں بول رہی تھی، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے ہارون، جس کی نانی نے تمہارے باپ کو ستیرے پن کے کچوکے لگائے، زمین و آسمان کے فرق رکھے، میں اس کی نواسی کو بہو بنا لاؤں۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے کبھی ان کو اہمیت نہیں دی، اب اس کا کوئی نہیں تھا تو خدا ترسی میں اپنے گھر میں پناہ دی، اور تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ اس کا تو کروں گی میں دماغ ٹھیک۔ امی حد کرتی ہیں، اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو اپنے طور
بس کرو بھائی، دیکھے جبار، یا تو لڑکے کو سمجھائیں یا اس لڑکی کو اپنے بھائی کے یہاں بھجوا دیں۔ وہ تو ویسے بھی اس کے اور اس کی ماں کے والد و شہدا ہیں۔ صدا کے بھائی تم ذرا تسلی سے بھی کام لیا کرو، اس قدر بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یہ منظور نہیں تو نہ صحیح تم اپنی بانجی کو مانگ چکی ہو تو یہ ہارون کی غلطی ہے، یہ باتیں ہنسی کھیل نہیں ہوتی۔ پاپا، ہارون بات زبان کی ہے، تم حماقت کر رہے ہو، تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور اس نے رات کو ربیہ سے کہہ دیا، ربیہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، ہارون بھائی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، بس یہی رشتہ ہے میرے ان کے درمیان، ان سے کہہ دو مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کریں۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ربیہ نے اس کے سطح سطح چہرے کی سمت دیکھا، اس کے دراز قد اور سڈول جسم کو دیکھا۔ قد و قامت میں وہ باروب دکھائی دیتی تھی، مگر چہرہ بچوں کی طرح بھولا و معصوم تھا۔ گول چہرے کے نقوش غیر معمولی تھے۔ بلا شبہ وہ اس کی خالہ زاد سے ہزار گنا پرکشش تھی، مگر وہ تو اس رشتے کے لیے خود انکاری تھی۔ مومانی کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ ربیہ نے اس کی بات پہنچا دی ہے۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، تنے ہوئے اعصاب پرسکون حالت میں آ گئے۔ پھر مومانی جان نے بہت جلد شادی کی تاریخ لے لی۔ وہ کافی محتاط ہو گئی تھی، گھر میں تیزی سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے خود آگے بڑھ کر تیاریوں میں حصہ لیا، حالانکہ اس کی بی ایس سی فائنل شروع ہو گئے تھے۔ دلہن کے دوپٹوں اور قمیضوں پر خوبصورت کام بنائے، ہر رسم میں حصہ لیا، نمائندگی کے طور پر نہ صحیح اپنے مخصوص خاموش اسٹائل میں۔ اس روز دلہن والوں کی طرف سے مہندی آئی تھی، وہ ایک طرف کھڑی شرارتوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ سبز بروکیٹ کے چست پجامے، جالی کے کرتے اور بڑے سے دوپٹے میں وہ بڑی محویت کے عالم میں چھیڑخانی دیکھ رہی تھی۔ لب خود بخود دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے، کیمرے مووی الگ روشنیاں برسا رہے تھے، وہ سب میں نمایاں تھی، پھر اپنی دلکشی سے بے نیاز بھی تھی۔ کتنے کیمرے بار بار اس کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بے خبر لڑکیوں کے خبر لینے والے انداز کے گانوں پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ربیہ نے کئی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اسما باجی آپ بھی گائیے نا ہمارے ساتھ، مگر اس نے ہنس کر ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے بھائی یہ جو سبز کپڑوں میں مس یونیورس کھڑی ہیں، دوست ان کا ذرا مزیدار سا کلوز اپ تو محفوظ کرو ہمارے لیے۔ اچھے خاصے ڈیل ڈول کے مالک ایک صاحب نے کیمرہ اٹھائے ہوئے نوجوان کی پشت سے ہلائی، اور انعام کیا دیجیے گا صاحب؟ وہ فوکس سیٹ کرتے ہوئے ہنس دیا۔ ان کے علاوہ جو مانگو، وہ بڑے عاشقانہ انداز میں گویا ہوئے۔ پیچھے کھڑا حماد فلش میں سیل فٹ کر رہا تھا، مارے جذبے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کھٹاک سے سیل چیمبر بند کر دیا۔ جاؤ بھائی، تائی اماں کہہ رہی ہیں ذرا ملازمہ کا ہاتھ بٹاؤ کچن میں۔ وہ گانوں میں بے حد مگن تھی، ایک دم چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ سرمئی قمیض شلوار میں ملبوس حماد کا چہرہ اسے غیر معمولی سرخ محسوس ہوا۔ میں جی آپ جا بھی چکیے، وہ جھلایا۔ وہ دل محسوس کر محفل سے کچن میں چلی گئی۔ ملازمہ مہمانوں کے لیے سینڈوچ پلیٹوں میں سجا رہی تھی۔ لاؤ بھائی، کیا باقی رہ گیا ہے؟ سب کچھ تیار ہو گیا ہے بی بی، بس سینڈوچ رہ گئے تھے۔ لو بھلا، مومانی جان نے تو مجھے تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے بھیجا ہے، اسے سخت کوفت ہوئی۔ سب تیار ہے، آپ جائیں بی بی، میں چھموں کے ساتھ مل کر میزوں پر لگا دیتی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ ایک تو یہاں کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک خیال اسی دم بجلی کی طرح کوندا کہ حماد نے اسے وہاں سے ٹالا ہے، مگر کیوں، وہ یہ نہ جان سکی۔ چھوٹے ماموں جان ہارون اور دلہن کی دعوت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بیٹی دمام میں تھی، ایک شکاگو میں۔ سجاد اپنی بیوی کو لے کر جا چکے تھے اپنی تئی پر، لہٰذا گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس شام انہوں نے اسے بلوایا تھا کہ وہ آ کر ملازموں کے سر پر کھڑی ہو جائے۔ بڑے ماموں کو ان کا فون آ گیا تھا، وہ صبح آفس جاتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ آئے تھے اور کہہ گئے تھے بعد دوپہر تمہاری مومانی بھی آ جائیں گی۔ دعوت شام کی تھی۔ بڑی مومانی کیسی ہی سہی، مگر وہاں اسے پھر بھی آزادی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک تو بغیر مکین گھر، اس پر احساس اجنبیت۔ کافی دیر تو وہ بولائی بھلائی پھرتی رہی، مگر جب ربیہ کالج سے سیدھی چھوٹے ماموں کے ہاں آ گئی تو اس کے دل کو اطمینان سا ہوا۔ خانسامہ کچن میں خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ شام کے بعد انہوں نے کراکری اور کٹلری منتخب کر کے ملازم کو صاف کرنے کے لیے دی، کافی کے خوبصورت مگ نکال کر کچن میں رکھے اور ہدایت کی کہ کھانے کے بعد انہی میں کافی دینا۔ ہارون کے سسرالی بھی دعوت میں مدعو تھے، اس لیے ان دونوں نے کافی محنت کی۔ دوسرے ان کی صلاحیتوں کا امتحان بھی تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے لیے پھولوں کا گلدستہ بنانے لان میں لائی تھی۔ انگریزی پھولوں اور دیسی پھولوں کے ملاپ سے اس نے نہایت دلکش گلدستہ بنایا،
جسے سیٹ کرتی ہوئی برآمدے کے زینے طے کر رہی تھی کہ تبھی اس کی خود اعتمادی ڈاواڈول ہو گئی۔ سفید پینٹ شرٹ میں وہ اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ گاڑی لاک کر رہا تھا۔ السلام علیکم سامنے آ گیا تو اسے کہنا پڑا۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ کہاں نظر آ رہی ہیں؟ اس کی خوبصورت بھاری آواز ابھری۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آج ہارون بھائی اور ان کی دلہن کی دعوت ہے نا؟ اس کی مدھم آواز ابھری۔ اور آپ اس دعوت میں کس قدر اہتمام سے شامل ہو رہی ہیں؟ لباس دیکھیے اپنا۔ وہ اس کی بے حد نزدیک تھا۔ وہ اس خاندان کی تمام لڑکیوں میں نمایاں قد و قامت کی حامل تھی۔ اس کے باوجود حماد کے کان تک پہنچ رہی تھی اور حماد کی اتنی قربت پر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس وجود کے سائے میں وہ خود اپنی ذات سے ڈر گئی تھی۔ احساسِ کمتری پھر اٹھ کر آیا۔ ظاہر ہے انہیں میرا لباس کیوں نہ کھٹکے گا۔ پتہ ہے کہ میرا تعلق غریب خاندان سے ہے۔ اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ اس کے سامنے سے گزر کر اندر چلی جائے۔ خاموشی سے اس کے ٹلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کیجیے تاکہ گھر میں کسی تقریب کا گمان ہو۔ میں کپڑے نہیں لائی ہوں، یہی ٹھیک ہے۔ میں مہمانوں کے سامنے نہیں آؤں گی، بے فکر رہیے۔ خدا معلوم کیسے کہہ دیا اس نے۔ اسی دم ربیہ نے اسے آواز دے لی تھی۔ وہ گلدستہ سونگھتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی اور اس سمت بڑھ گئی جہاں سے ربیہ کی آواز آئی تھی۔ سلاد تیار کرتے ہوئے کتنے آنسو اس نے خانسامہ سے نظر بچا کر اپنے دوپٹے سے صاف کیے۔ آخر جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ مغرور کیوں ہوتے ہیں؟ دوسروں کا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ جب وہ جانتے ہیں کہ غریب لوگ ان جیسے کپڑے نہیں بنا سکتے تو وہ جتاتے کیوں ہیں؟ جبکہ یہ تو میرے حقیقی ماموزاد ہیں اور جانتے ہیں کہ یتیم اسیر بھی ہوں۔ میرے تو سائبان ٹوٹ چکے ہیں۔ شام 7 بجے تک مہمان آ چکے تھے۔ مومانی جان ذرا پہلے آ گئی تھی۔ سب کھانے کے کمرے میں موجود تھے سوائے اسما کے۔ وہ کچن میں کہکے آوازیں سن رہی تھی۔ میری حیثیت کسی خادمہ سے کم نہیں۔ کام ہو گیا ہے، سب خوش ہیں، مصروف ہیں۔ کریڈٹ خانسامہ لے رہا ہے۔ میں ایسے میں کیوں کر کسی کو یاد آ سکتی ہوں؟ اور وہ چھوٹے ماموں جو سب سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں اس وقت اپنے ہم پلہ لوگوں میں کتنے مگن ہیں۔ بی بی، خدا انسان کو زندگی دے تو عزت والی۔ بی بی، اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ بی بی، کیا ہے بھئی؟ وہ اپنے سے کم مائع پر چلا کر مڑی۔ بڑے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں کیا کروں گی وہاں؟ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فوراً آئیں۔ وہ دوپٹہ درست کر کے نظریں جھکائے اندر چلی آئی۔ حماد نے اس کی سرخ سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ لی تھیں، بلکہ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے اس کی بے حد خوبصورت آنکھیں بہت متورم اور سرخ محسوس کی تھیں۔ بھئی رو رہی تھی کیا؟ ربیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں تو سلاد کے لیے پیاز کاٹی تھی نا؟ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا منع ہے؟ چھوٹے ماموں نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بری بات بیٹا، جتنی بھوک ہے کھا لو سب کے ساتھ۔ بڑے ماموں نے محبت سے ٹوکا۔ تب وہ جھجکتی ہوئی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ صبح سے کام کر رہی ہو، ابھی بھی بھوک نہیں؟ انہوں نے ڈونگا اس کی سمت سرکایا۔ ربیہ، تمہیں بہن کا ذرا خیال نہیں، خود آ کر بیٹھ گئی۔ مومانی جان نے بھی شوہر کے سامنے بے پناہ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ امی، ایک تو اسما باجی میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ سچ ہم ان سے اس قدر بے تکلف ہیں، بالکل فیملی ممبر، مگر یہ تو ہم سے بے حد اجنبیت سے پیش آتی ہیں۔ بہت ہی لیا دیا سا انداز ہے، مغرور لوگوں جیسا۔ ربیہ نے اس پر شکایتی نظر ڈال کر جانے کب کب کا حساب چکایا۔ سب ہنس دیے۔ ہارون کی بیوی نے اسے بے حد پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جب وہ بڑے ماموں کے ہمراہ جانے کو تیار ہوئی تو چھوٹے ماموں نے کہا، کبھی یہاں بھی رہو۔ ہم تو یہ سوچ کر زور نہیں دیتے کہ تم یہاں تنہا رہ کر بور ہوگی، مگر کبھی بور ہونے کا بھی پروگرام بناؤ۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ رہ جاتی ہوں ماموں جان اگر آپ۔ ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بھئی یہ گھر تو ابتدائی جنت ہے۔ جب آدم اکیلے تھے تم تو بور رہی۔ بھئی تمہارے چچا کی پسلی تو چاک ہو گئی، ابھی بھائی ہی بچا ہے۔ مومانی نے ہنس کر ٹکڑا لگایا اور خوبصورت اور خاموش حماد کو شرارت سے دیکھا۔ اب یہ جنت بھی مکمل کرنا ضروری ہے۔ بتائیے آپ کی ہوا کہاں سے لائیں؟ ربیہ نے کہا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ بتا دو یار، پھر اتنی فرصت سے جانے کب یہ سب جمع ہوں؟ ہارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے چور نگاہوں سے اسما کو دیکھا اور ہارون کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ خدا کرے ہارون، جیسے دل مانگتا ہے وہ تقدیر بھی ہو۔ بڑے ماموں گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے اور ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی تھی۔ ہارون نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرصت سے پوچھوں گا چھپے رستم، اور اسے فرصت سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ صرف 1.5 ماہ ہی گزرا تھا جب وہ ربیہ کے بیوٹیشین ایکسپیئرز کا شہکار بن کر حماد کے جملے عروسی میں تھی۔ وہ بانکا شہزادہ اسے سامنے دیکھ کر وارفتگی سے کہہ رہا تھا، مجھے بات کے سچے اور کھول کے پکے لوگ بہت متاثر کرتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، آج جب میں بارات لے کر تایا ابو کے ہاں پہنچا تو تم میری بارات میں شریک نہیں تھی۔ گویا میری باراتی بننے کی ذلت بہرحال نہیں اٹھائی، اور اسے دھڑکتے دل کے ساتھ غصے پر بھی قابو پانا پڑا۔ یہ ربیہ کی بچی، اسے وہ شام یاد آ گئی جب اس نے ربیہ سے کہا تھا کہ وہ حماد کی دلہن بننا تو کجا اس کی باراتی بننا بھی پسند نہ کرے۔ دیکھو اسما بیگم،
سب عشق کرنے والوں کے انداز ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ عشق کی تربیت کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں دی جاتی۔ بعض دفعہ انسان اپنے مقابل کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہوتے ہوں گے لوگ مغرور، مگر عموماً لوگ غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں۔ غریب آدمی چڑچڑا اور تلخ ہو تو کہا جاتا ہے معاشی پریشانیاں ہیں۔ امیر آدمی سخت مزاج ہو تو اسے مغرور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو پڑھانا آسان نہیں ہوتا۔ ہم خود کو کمتر و حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو فرض کر لیتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی ہمارے متعلق یہی سوچ رہا ہے۔ نہ میں مغرور ہوں، نہ سخت دل، بس ذرا عشق کے میدان میں اناڑی ہوں۔ مجھے تو وہ روئی بصورتی لڑکی آج بھی اپنے دل میں بند محسوس ہوتی ہے جو پھپھو سے کہہ رہی تھی کہ ان مغرور لوگوں کے درمیان میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اگر میں تمہارے گھر کے پھیرے لگاتا، روز تمہارے دیدار کو پہنچتا، تو تب شاید تم میرے جذبوں پر اعتبار کرتی۔ اسما بیگم: بعض اوقات عشق کا چہرہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسما کو ایسا محسوس ہوا وہ بہت بڑی دولت مند ہے، محبت اس کے پاؤں کے نیچے تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔